بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد تجھے سلام۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرامز کی یہ سیریز، سچ ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کے لیے ہمارے مشاہیر کے حوالے سے، ہمارے اہم ایام کے حوالے سے بہترین پروگرام مرتب کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ادارے کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی پروگرام کیے جائیں وہ بامقصد ہوں، اور جو پروگرام ہونے چاہیے قومی حوالے سے وہ ضرور ہوں، اور پھر ایسی شخصیات بھی لائے جائیں وہ جو اپنے موضوع کا، اپنے ٹاپک کا حق ادا کریں اور دسترس بھی رکھتی ہوں۔ جب قائد اعظم کی بات آئے، بابا قوم کی بات آئے، پاکستان کے معمار کی بات آئے، ہمارے بہت بڑے قائد کی بات آئے، تو پھر تو سچ ٹی وی پورا عشرہ بہت ہی انتھوزیازم کے ساتھ اور اسپرٹ کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ ہمارے بہت سے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، دن کے وقت بھی اور رات کو بھی۔ اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پر ایک انوویٹو طریقہ اختیار کیا جو آپ نے اس کی بڑی پذیرائی کی ہے، اور ہمیں بہت ہی زبردست فیڈ بیک ملا کہ قائد اعظم کی ہم نے کچھ تقاریر منتخب کیں اور یہ دیکھا کہ اس میں کنٹینٹ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا پیش منظر کیا ہے، اور پھر ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا۔ ہم نے مختلف موضوعات پر قائد اعظم کے اکنامک ویو پر بات کی، ہم نے ان کی 3 جون کی تقریر پر بات کی، 11 جون اور 14 اگست کی تقاریر پر بات کی، اور اس کے کنٹینٹ کو ہمارے ماہرین نے بہت ہی ایفیکٹو انداز سے بیان کیا، اور اس بات کی ضرورت واضح ہو گئی، اسٹیبلش ہو گیا کہ ابھی بھی قائد اعظم کی تقاریر، فرامین اور میسیجز جو ہیں وہ ہمیں ترقی کا راستہ دکھائیں گے۔ ایک قوم بھی انہوں نے ہمیں بنایا اور اس قوم کو ترقی بھی کروا سکتے ہیں وہ پیغامات۔ آج بھی ہم نے ان کی ایک تقریر منتخب کی ہے جو انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء کے لیے کی تھی، اور کیا ولولہ انگیز تقریر تھی اور کیا اس میں معلومات تھیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثقلین نقوی صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے ایک بہت معروف اور قابل ماہر تعلیم ہیں، اور اس تقریر کے حوالے سے تو یہ بھی کہیں کہ آپ باچا خان یونیورسٹی جو ہمارے KPK میں ہے اس کے آپ وائس چانسلر بھی رہے، تو اس تقریر کے حوالے سے، کانٹیکٹس کے حوالے سے تو آپ نے ذاتی مشاہدہ بھی کیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد صاحب۔ آپ بھی ہمارے ملک کی ایک بہت معروف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور طلباء سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور مطالعہ بھی ہے۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، تقریر بھی حاضر ہے آپ کے سامنے اور اس کا خوبصورت کانٹینٹ بھی۔ اس تقریر کا بیک گراؤنڈ بھی آپ بتا دیجئے ہمیں، اور پھر آہستہ ہم آپ سے اور ڈاکٹر سہیل احمد صاحب دونوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس تقریر کی تفہیم کو واضح کیجیے۔ ہندوستان سے جب انگریز واپس جا رہے تھے اور آزادی کے یہ مراحل تھے، اس میں قائد اعظم کی ابتدائی کوششوں کے بعد جہاں انہوں نے چاہا کہ ہندوستان میں مل کے رہا جائے باقی قوموں کے ساتھ، لیکن کچھ کانگریس کے رہنما جو اس معاملے میں قائد اعظم کے ہم نوا تھے اور قائد اعظم کے لیے وہ ایک انسپریشن تھے کہ متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا جائے، تقریباً 2015 سے 20 کے دوران وہ لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جو کانگریس کی باقی قیادت تھی اس نے اپنے جب عزائم بروئے کار لائے تو قائد اعظم اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ متحدہ ہندوستان کا تصور مسلمانوں کے لیے یعنی 1920 تک قائد اعظم کافی، بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا آگے بھی کافی کوشش کرتے رہے کہ متحدہ رہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو کانگریس میں متحدہ ہندوستان کے بارے میں سنسیئر تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ 1920 سے قبل جی بالکل صحیح اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور پھر ان کو دوسرے لوگوں کا غلبہ ہو گیا۔ قائد اعظم تو اسی نظریے کے تحت کام کر رہے تھے، لیکن پھر غالباً 1920 کے بعد قائد اعظم کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ، اور 1929 تک جب نہرو رپورٹ آئی فیصلہ ہو گیا، تو وہ اور قائد اعظم نے 14 پوائنٹس دیے۔ جی تو اس میں پھر جب مسلم لیگ نے اپنا کام شروع کیا تو اس وقت تک طلباء جو ہیں وہ
ایکٹیو پالیٹکس کا یا اس کا حصہ نہیں تھے. 1936 میں کانگریس نے اپنا اسٹوڈنٹ ونگ جو ہے وہ بنا لیا. اس کے بعد مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا اور انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ ونگ بنایا. لیکن قائد اعظم ہمیشہ جو اگر آپ ان کی ساری تقاریر دیکھیں جو انہوں نے طلباء سے خطاب کیا ہے تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ یہ تو چاہتے تھے کہ طلباء جو مقامی اور بین الاقوامی سیاسی حالات ہیں ان سے وہ باخبر ہوں لیکن سیاست میں عملی طور پہ حصہ نہ لیں. یہ قائد اعظم کا ایک بڑا یعنی ایک سوچ سمجھ کے ایک ویو تھا. اور ان کا یہ جو نقطہ نظر تھا یہ ابھی ہم بعد میں جو پاکستان میں حالات تھے اور ہیں اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز نے یونیورسٹیز میں اپنے ونگ بنائے اور پھر جس طرح کے حالات رہے وہ شاید ابھی کی جنریشن کو تو اتنا اندازہ نہ ہو لیکن جو 70s اور 80s کے تعلیمی اداروں کے حالات تھے جہاں پہ باقاعدہ مسلح جھڑپیں اور قتل و غارت گری ہوتی تھی تو وہ سیاسی پارٹیوں کے تو قائد اعظم جیسے ویژنری انسان نے یہ پہلے ہی اخذ کر لیا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ طلباء کے لیے. تو اس میں وہاں جب خطاب کیا تو اس میں بھی قائد اعظم نے اس چیز پہ زور دیا کہ اس چیز کو ایکسپریس کیا کہ طلباء جو ہیں وہ اپنی ساری توجہ they should be fair to themselves. بالکل قائد اعظم نے یہ الفاظ کہے. یہ قائد اعظم کہ they should be fair to themselves, to their parents, fair to the state. بالکل. And should divert all their energies for education. بہت یہ قائد اعظم نے بہت واضح انداز میں یہ بات کی. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ روٹیٹ رہے گا, آپ سے بھی پوچھتے رہیں گے اور ڈاکٹر ثقلین نقوی صاحب سے بھی. تو قائد اعظم کا یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں. بعد میں قائد اعظم نے بہت دفعہ یہ کہا کہ طلباء کی جو اصل ڈیوٹی ہے, اصل فرض ہے وہ پڑھنا ہے. یہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ پڑھائی سے ان کی کیا مراد تھی, یعنی صرف کورس نہیں تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ پھر باقی چیزیں بھی, لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یعنی جو بھی ڈاکٹر ثقلین صاحب نے فرمایا کہ لائلٹی اور سنسیئرٹی ٹورڈز دیئر اسٹڈیز, اور اسٹڈیز سے سنسیئرٹی ہوگی تو پھر اپنے آپ سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے پروونس سے, اپنے اسٹیٹ سے جو ہے وہ لائلٹی اور سنسیئرٹی ہوگی, اس کے بغیر ممکن نہیں. آپ بھی فرمائیے گا بحیثیت استاد. جی قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تقاریر کا جائزہ لیں تو اس میں انہوں نے یوتھ کو محنت کی طرف دعوت دی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک فرمان بھی ہے کام اور صرف کام. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک طبقے کے لیے ہے لیکن یہ خاص طور پہ طلباء سے کھاتا ہوں. یوتھ کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک کٹن راستے سے گزار کے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے, بغیر کٹن راستے سے گزرے ہوئے, بغیر پڑھائی کے اور صرف تعلیمی یا صرف جو نصاب کے اندر آپ کو چیزیں پڑھائی جا رہی صرف وہ نہیں, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اویئر رکھنا ہے, آپ نے نالج کو گین کرنا ہے. بالکل. تو ایک انفارمڈ مسلمان یوتھ یا ایک انفارمڈ پاکستانی یوتھ ان کو چاہیے تھا. کتنے اچھے آپ نے ٹرم استعمال کی, انفارمڈ یوتھ. بالکل انفارمڈ یوتھ ان کو چاہیے تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں پھر ان کی جو یوتھ کو ایک ایڈوائس تھی جو کہ تعلیم کے ساتھ ہی تھی, اس میں انہوں نے بڑے مزے کی بات یہ بتائی ہے, اس پرٹیکولرلی یہ اسلامیہ کالج پشاور کا جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو پہلی لائلٹی ہوگی وہ آپ کی اسٹیٹ کی طرف ہوگی. بالکل. اس کے بعد صوبائیت, علاقائیت, اپنے خاندان کی طرف اور اپنے آپ کی طرف, وہ سیکنڈری چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے آپ لائل ہیں اس اسٹیٹ کے. تو یہ جب آپ ایک انفارمڈ یوتھ بنا رہے ہیں تو وہ یوتھ کو جب پتہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی سٹرگل کی ہے پاکستان کے لیے,
اور ہم نے کتنی اسٹرگل کی ہے اور پھر یہ پاکستان ہمیں ملا ہے. تو اس کو یو آر امپریسنگ اپون دیم کہ اب آپ اس ملک کی طرف سنسیئر رہیں. آپ یہ نہ کریں کہ میرا صوبہ سب سے پہلے ہے, میرا ڈسٹرکٹ سب سے پہلے آ رہا ہے, میرا گاؤں سب سے پہلے آ رہا ہے. یہ نہ کریں, میرا ملک سب سے پہلے آ رہا ہے, وہ ٹھیک ہوگا تو پھر میرا صوبہ بھی ٹھیک ہوگا, میرا ڈسٹرکٹ بھی ٹھیک ہوگا, میرا گاؤں بھی ٹھیک ہوگا. بالکل. تو اپنے ذاتی مفاد سے انہوں نے ہمیں ہٹایا ہے اور قومی مفاد کی طرف دعوت دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے نا, جو ملک اس وقت تباہ حال ہیں, افغانستان ہے, فلسطین ہے, یمن ہے, تو وہاں کی یوتھ بھی تباہ ہو گئی, سارے سسٹم تباہ ہو گئے. تو لائلٹی ٹو اوور کنٹری یہ تو بہت امپورٹنٹ. دیکھیں آپ پاکستان کی اگزامپل لیں یا اس اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں, آپ مثال ملک کی مثال آپ ایک آرگینک ہول کی لے لیں. ایک آرگینزم ہے ملک, اس آرگینزم کے اندر یا اس باڈی کے اندر اگر آپ کو کوئی ایک پارٹ زیادہ پسند ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باقی باڈی کو اگنور کریں, وہ ایک پارٹ کی رکھوالی کرتے رہیں اپنے ڈسٹرکٹ کی, اپنے پروونس کی, کیونکہ اس سے بیسک باڈی اگر ہیلدی ہے تو وہ ایک پارٹ آف دا باڈی بھی ہیلدی ہوگا. ٹھیک ہے, دا پروونس اور دا ڈسٹرکٹ اور دا ولیج از پارٹ آف دیٹ باڈی وچ از دا نیشن وچ از دا اسٹیٹ. تو اصل میں وہ قوم کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اور آج بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں نیشنل انٹیگریشن کا ہمیں جو مسئلے آ رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی یہ بہت مقبول پروگرام جس کی فیڈ بیک ہمیں مل رہی ہے, اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بابا قوم, معمار قوم ہمیں بہت زبردست گائیڈنس دے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ملک بنایا تھا تو انہیں معلوم تھا اس کو کیسے چلانا ہے. وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. قائد تجھے سلام, اس حوالے سے سچ ٹی وی پر عشرہ قائد بنایا جا رہا ہے, اور جب سے ہمارا یہ ٹی وی اسٹیبلش ہوا ہم عشرہ قائد بڑے ذوق و شوق سے, بڑے تزک و احتشام سے, بڑی عقیدت کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ مناتے ہیں. اور ماہرین آ کے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں اور جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا بتاتے ہیں. ڈاکٹر ثقلین نقوی صاحب, سابق وائس چانسلر, اور جناب ڈاکٹر سہیل احمد صاحب, ماہر تعلیم ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں نے وقفے سے قبل بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کا اصل کام سٹڈیز ہے, اور سٹڈی میں اور پھر جو اپنے ارد گرد کے حالات ہیں ان کے مشاہدے میں مہارت پیدا کرنا, کوئی شک نہیں. لیکن ایک لیڈر ہوتا ہے جو کرائسس کی صورتحال میں بھی گائیڈ کرتا ہے. یعنی بڑا لیڈر, بعض لیڈر ہوتے ہیں جو صرف کرائسس کے ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے لیڈر نہیں ہوتے. بعض لیڈر ہوتے ہیں کہ جو کرائسس کے علاوہ لیڈر ہوتے ہیں, کرائسس ہوں تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. لیکن عظیم لیڈر وہی ہوتا ہے جو دونوں اس میں. تو قائد اعظم نے جب مسلمانوں کو 1946 کے الیکشن میں ضرورت پڑی, اور 1940 کے بعد جب, تو اسٹوڈنٹس کو, نوجوان کو گائیڈ بھی کیا اور انہیں موبیلائز بھی کیا. حالانکہ خود قائد اعظم اس وقت 60-65 سال سے اوپر کے تھے, لیکن نوجوانوں سے جس طرح انٹریکٹ کیا اور کیا کمال کیا, پشاور سے لے کر اور مدراس تک سارے اسٹوڈنٹس, مسلم اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کیا زبردست موبیلائز کیا. قائد اعظم نے اس موومنٹ میں اسٹوڈنٹس کو جس طرح سے انوالو کیا, اس میں ایک دلچسپ اور قائد اعظم کے اصولوں اور ان کی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہوئی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا, اور انہیں کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی طرف مائل ہونے سے ہمیشہ روکا. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس تحریک میں شامل تھے, ان سب نے مسلم لیگ کی جو تحریک تھی اس کو بڑے پرامن طریقے سے اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھایا. یعنی یوتھ سے قانونی اور پرامن طریقے سے کام لینا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی. اور اس دوران بھی جہاں بھی قائد اعظم نے اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا, انہوں نے انہیں جن باتوں پہ زور دیا وہ تھا خود ایجوکیشن, اور یہ بھی کہا کہ صرف ایکڈیمک ایجوکیشن نہیں, یہ بڑی اہم بات, بلکہ ایسی ایجوکیشن جو کریکٹر بلڈ کرے, جو آپ کو ڈسپلن سکھائے, جو آپ کو آئندہ کے حالات کے بارے میں آگاہ کرے, اور جو آپ کو فیوچر کے لیے تیار کرے
کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس نے فیوچر میں اس ملک کو چلانا ہے. بالکل بالکل. انہیں اپنے آپ کو مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا ہے. میں اگر ایگزیکٹ الفاظ میرے سامنے ہیں, وہ کہتے ہیں the duties required of you now are develop a sound sense of discipline, character جو آپ نے کہا, initiative and a solid academic background. دیکھیں کیا خوبصورت ہے, پوری زندگی کا منشور پیش کر دی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ساری موومنٹ میں بھی قائد اعظم کی جب بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انہوں نے بات کی تو انہوں نے زور اسی بات پہ رکھا کہ یعنی انہیں یہ احساس دلا رہے تھے کہ آپ اس موومنٹ میں جو حصہ لے رہے ہیں یہ آپ کا فیوچر کا کام نہیں ہے. یہ ایک کرائسس کی سچویشن ہے جس میں آپ لوگ رول پلے کر رہے ہیں, لیکن تیار ان کو پوسٹ پاکستان سینیریو کے لیے کر رہے تھے. اور پھر جو ہی پاکستان بنا تو جو اسٹوڈنٹ سے خطاب کی ان سب میں اسٹوڈنٹس کو سختی سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں. اس میں بھی کہا اور آگے بھی کہ آپ نے ایکسپلائٹ نہیں ہونا اور کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. اچھا ڈاکٹر سہیل احمد صاحب, ایک اور بڑی اہم بات جو اس میں قائد اعظم نے کی, ظاہر ہے جو گریٹ لیڈر ہوتے ہیں ان کی چیزیں پک کرنی ہوتی ہیں, وہ تو اپنا کام کر جاتے ہیں گائیڈ کر کے. اب ہم نے اگر ان کو فالو نہیں کیا تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک چیز جو اس میں وہ بٹوین دا لائنز بھی کہتے ہیں اور سامنے بھی کہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کی ڈیوٹی پڑھائی ہے, آپ کی ڈیوٹی ڈسپلن پیدا کرنا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے کہا, لیکن ایک چیز کہی کہ میں آپ کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے منع نہیں کر رہا. یعنی اب آپ اپنے آپ کو حالات سے باخبر رکھیں, لیکن جو اپنی گورنمنٹ کو, بلکہ انہوں نے کہا یہ اب کوئی غیر ملکی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ہے, بلکہ انہوں نے تو ایک فریز یوز کی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے اب آپ کا اپنا گارڈن ہے. بالکل, اب یہ کوئی رکھوالی کریں گے. اس میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ ضرور کریں کہ جس سے ملک و قوم کو فائدہ ہو, وہ ڈسٹرکٹیو نہ ہو. فرمائیے. جی, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تو اگر آپ دیکھیں وہ تو کسی بھی جمہور یا جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. اگر آپ کرٹیسزم کو ہی ختم کر دیں گے, کنسٹرکٹیو کو بھی آپ نہیں سنیں گے, بیکاز وہ آپ کی کسی ایکٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ آپ اس کو کر رہے ہیں, بلکہ اس کو لگ رہا ہے کہ دیٹ از اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ, کوئی نقصان ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ, تو وہ اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کرٹیسزم کو جب آپ نہیں سنتے تو آپ ڈیموکریسی کو فیلئر کی طرف خود بخود لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ماڈرن ڈیموکریسی ہوگی, اس کی بنیاد ماڈرن ڈیموکریسی پہ ہوگی, تو وہ تو تبھی ممکن ہے جب انفارمڈ یوتھ ہوگی, چیزوں سے باخبر رہے گی اور وہ کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز کرے گی حکومت کو, اپنی حکومتوں کو, تبھی جا کے ڈیموکریسی پروگریشن کی طرف جاتی ہے. ورنہ تو اگر کرٹیسزم بند ہو جاتی ہے تو پھر تو ہم نے دیکھا کتنی ہی ڈکٹیٹرز مڈل ایسٹ کے اندر آئے, وہ کرٹیسزم, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں سنتے تھے, تو اینڈ میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, مڈل ایسٹ کے اندر صدام حسین کی اگزامپل ہے. اگر وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو سن رہے ہوتے تو شاید 1984 میں ان پہ نیوکس والا ان کے ہاتھ سے نہ جاتا, پھر یہ 2003 کے بعد جو ہوا وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو سن رہے ہوتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی ان کے ساتھ شاید. ٹھیک ہے, دس از مائی ایزمپشن. تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی یہ آپ دیکھیں کہ بنیاد, پاکستان کی بنیاد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے. پاکستان کے آغاز میں ہی جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے, جو کہ جس کو میں کہوں گا کہ یہ ایک پیوٹ ہے جس کے گرد جمہوریت گھومتی ہے, کرٹیسزم کنسٹرکٹیو. تو وہ انہوں نے بتایا, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ, اور اس سے ہمیں آج بھی سبق لینا چاہیے. جتنے ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں, اگر کوئی بھی حکمران اس پہ توجہ دے تو جب ہم پازیٹیو کرٹیسزم کے بارے میں سوچیں گے تو پھر چیزوں کے سلوشن ذہن میں آئیں گے, پھر نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بھی اس میں کچھ کہنا چاہیں, جو انہوں نے ایک پروڈکٹیو کرٹیسزم کی یعنی مثبت تنقید کی بات کی, ایک تو یہ, دوسرا انہوں نے ایک یہ تو کہا انہوں نے کہ آپ سیاست سے الگ رہیں اور سینس آف ڈسپلن پیدا کریں, انٹیگریٹی پیدا کریں, اسٹڈیز کو سیریسلی لیں, یہ تو ساری چیزیں. لیکن انہوں نے ایک اور بھی چیز کہی کہ اپنے آپ کو ایکوپ کریں کیونکہ آپ نے فیوچر لیڈر ہونا ہے. اب فیوچر لیڈر میں تو سیاست بھی آخر آئی جاتی ہے نا, کیونکہ سیاستی کے ذریعے تو آپ گورنمنٹ چلاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو کیسے آپ یعنی جامعیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہو اور سیاست سے بھی الگ رہنا ہے, لیکن لیڈر آف دا فیوچر کے لیے بھی تیار رہنا ہے, تو اس کو کیسے آپ کمبائن کریں گے؟ اس میں ابھی صاحب بڑا واضح ہے کہ سیاست کو سمجھنا
اور سیاست میں حصہ لینا دو علیحدہ چیزیں ہیں لیکن بالکل مربوط چیزیں ہیں. اچھا، یہ میں نے پریکٹیکل سوال اس لیے آپ سے کیا کہ آپ نے خود بہت سال، لیکن 3 سال تو ایز اے وائس چانسلر ایک بڑی انتھیوزیاسٹک قسم کی، اگر میں بھی مثبت لفظ استعمال کروں، انتھیوزیاسٹک قسم کی یونیورسٹی چلائی آپ نے، تو آپ کا ڈائریکٹ. جی میں ایک موقع پہ میں شاید ٹائم تھوڑا سا لے دوں، ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. جی ضرور دیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. دیکھیں آپ سیاست کو سمجھنا، سیاست کو پڑھنا یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالغ ہیں، وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. وہ کس طرح ووٹ دیں گے اگر انہیں سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے؟ اور تو ان کو یہ سمجھایا کہ آپ یونیورسٹی کے باہر جا کے پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے کسی طرح بھی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے رہیں، لیکن آن کیمپس آپ کو یہ چیز نہیں لانی. تو یہ چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ سیاست کو سمجھنا، سیاسی رائے رکھنا اور سیاست میں حصہ لینا یہ علیحدہ چیز ہے. آپ جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی سارے سیاسی شعور رکھتے ہیں، سیاسی رائے رکھتے ہیں، ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، لیکن خود سیاست میں حصہ نہیں لیتے. تو اسی طرح سے یہی چیز ہمیں اسٹوڈنٹس میں وہ انکلکیٹ کرنا ہوتی ہے. اور ڈسپلن پھر یہی ہے کہ آپ ڈسپلن جو ہے وہ نالج پہ قطعاً نہیں ہے. جی ڈسپلن یہ ہے کہ نالج تو آپ رکھیں لیکن ایکٹ جو کریں وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں. اور قائد اعظم نے ایک موقع یہ بھی کہا کہ یو مسٹ لرن ٹو اوبے، اونلی دین یو کین لرن ٹو کمانڈ. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، کیا یعنی کتنی خوبصورت فریز. اور دوسرے ایسے لیڈرز کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ کرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں جس پر عمل ہو سکتا ہے. یعنی وہ ایزمپشنز پہ بات نہیں کرتے. اور قائد اعظم نے کمال طریقے سے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا، ایزمپشن پر نہیں بلکہ ریالٹی پر. اور بہرحال دیکھیے ایک بات تو ہم کریں گے کہ کرائسس کے دور میں قائد اعظم نے اس طرح سے مینیج کیا اور لیڈ کیا کہ یہ 46 کے نتائج جو مسلم لیگ ساری سیٹس مرکزی سطح پر جیت گئی، یہ ممکن نہیں تھا اگر طلباء کو آپ موبلائز نہ کرتے. ناظرین، قائد اعظم کی تقاریر پر، گائیڈنس پر یہ پروگرام ابھی جاری ہے، مزید گفتگو ہوگی. بڑے لرنڈ اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد تجھے سلام، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرام کی سیریز اور پورا عشرہ قائد، اور اس کے اب ہم نقطہ عروج پر کہنا چاہیے ہم موجود ہیں. اور قائد اعظم کی تقاریر سے متعلق خاص طور پر یہ پروگرام اور یہ نشست بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے. قائد اعظم کے جو میسیجز اور تقاریر ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کی، ان میں سے کچھ تقاریر اور ان پر گفتگو ہے، اور آج طلباء کے حوالے سے گفتگو ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی ڈاکٹر ثقلین صاحب نے کیونکہ تجربہ کار ایجوکیشنسٹ ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے ڈسپلن، سیاست کو سمجھنے اور سیاست میں شامل ہونے کے فرق کو بتایا. اور قائد اعظم نے طلباء کو یہ کہا کہ جب کرائسس کی صورتحال تھی آپ کو موبلائز کیا گیا، آپ نے پاکستان لے کے دکھایا، بلکہ شروع میں ہی کہا کہ پاکستان کے لیے جو طلباء کی ایک محنت اور طلباء کی جو سروسز تھیں ان کا میں گویا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے یہی کہا کہ اب آپ کی اسٹڈیز اور ورک اینڈ ورک، کام اور کام، اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن جو آپ کی اصل جو وہ ہے اصل فرض وہ آپ کا تعلیم اور تعلیم سے ریلیٹڈ جو ہے مشاہدہ اور مطالعہ ہے. جی دیکھیں، انہوں نے تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا، اور ایک وقت ایک جگہ آئی جب انہوں نے طلباء کو اسی خطاب کے اندر بتایا کہ گورنمنٹ جابز سے آپ نے آگے جا کے اپنی تعلیم اس طریقے سے آگے لے کے جانی ہے کہ گورنمنٹ جاب کے علاوہ آپ کو اور جو شعبے جو نئے فیلڈز آ رہے ہیں تعلیم میدان میں، اکانومی کے اندر، اس میں آپ ایڈجسٹ ہو سکیں، انٹرپرینیورشپ کی طرف ہونے. بالکل، اس میں وہ کمرشل بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کامرس کی بات کر رہے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ جب انہوں نے وہ ایک اسی خطاب میں جب وہ ختم ہوا ہے تو ریٹن سپیچ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریٹن نہیں ہے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں.
پھر اس میں انہوں نے ایک بینکر کی اگزامپل دی کہ ایک بینکر تھا 150 روپے پہ وہ تنخواہ پہ کام اس نے شروع کیا BA کے بعد، حالانکہ BA کے بعد ٹانگے والا یا ٹیکسی والا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کسی نے اٹھایا اور وہ 500 روپے پر منتھ تنخواہ پہ لے کے چلا گیا، اور پھر آج وہ بندہ 1500 روپے پر منتھ تنخواہ لے رہا ہے۔ 1500 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ کتنی پریکٹیکل گائیڈ قائد اعظم دے رہے ہیں، کتنی وہ یہ بتا رہے تھے اس یوتھ کو اس وقت کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سرکاری نوکری مجھے ملے گی تو بس یہ نوکری ہے اور تعلیم صرف اس لیے ڈگری اس لیے لے لوں کہ میں سرکاری نوکری کروں، بلکہ آپ نے ملک کی معیشت میں اپنے آپ کو ایک کارآمد پرزے کی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے۔ بالکل۔ تو تعلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگریاں لیں باقی اور رٹے لگا کے آپ نکل جائیں، بلکہ آپ اس چیز کو اپلائی کریں جو آپ نے سیکھی ہوئی ہے، پریکٹیکل اور تھیوری اور پریکٹس کے ایک مکسچر کے طور پہ وہ ان چیزوں کو طلباء کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے، بڑی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ وہ ان کو آگے کی طرف جو تھے وہ راستہ دکھا رہے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ بات آج بھی بالکل اسی طرح ویلڈ ہے۔ آج بھی ہم اگر اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑائیں تو نوکری ہم اسی کو کہتے ہیں جو سرکاری ہوتی ہے، یوزلی میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہے تو ٹھیک ہے، سرکاری نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جن اقوام نے آج ترقی کی ہوئی ہے، مغرب کو ہم دیکھ لیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ان کی جو بڑی بڑی کمپنیز آئی ہیں، گوگل کو دیکھ لیں، امیزون کو دیکھ لیں، بہت ساری اور کمپنیز جو آئی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سے آئی ہوئی ہے، اور اس نے ان ممالک کو وہ آگے لے کے چلی گئی ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو قائد اعظم کا وہ فرمان جو 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء کے لیے تھا وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ یہ ایکچولی یہ جو بات قائد اعظم نے کہی تھی کہ آپ سرکاری ملازمتوں کے لیے نہ دیکھتے رہیے گا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو قائد اعظم کا فیوچر ویژن ہے، دوسرا قائد اعظم کی قوم کی نبض پہ جو ہاتھ ہے وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے قوم کی یہ ذہنیت اسی وقت پڑھ لی تھی کہ انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے پیچھے پھرنا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ابھی قائد اعظم نے کسی سرکاری ادارے میں کسی گورنمنٹ کو نہیں اس طرح سے رن کیا کہ لوگ ان کے پاس آئے ہوں کہ ہمیں نوکریاں چاہیے یا ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک ایسا فیز تھا جس میں خود ان کے ہاتھ بڑے ابتدائی دن تھے جی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے پہلے سے یہ جو بات کی تو یہ ان کی حالات حاضرہ پہ اور نفسیات پہ ایک بڑی گہری نظر تھی۔ اور باقی تعلیم کے سلسلے میں تو قائد اعظم کا میرے خیال میں ہمیں اس میں وہ ضرور فرمان کوٹ کرنا چاہیے کہ جس میں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار آور نیشن۔ بے شک، بالکل صحیح، بالکل۔ اور وہ جو لائف اور ڈیتھ کا میٹر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو انڈرٹیک کرنا ہے، اور اس میں جو انہوں نے جو ان کو مختلف موقعوں پہ جو باتیں بتائیں جس میں ڈسپلن، کریکٹر، فیئرنیس، ہارڈ ورک، اور جب وہ قائد اعظم نے جب وہ فرمایا کہ آپ کے لیے جو میسیج ہے وہ ہے ورک اینڈ ورک، تو اس سے اگلے جو کچھ الفاظ ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، ہم اکثر یہیں رک جاتے ہیں کہ جی ورک اینڈ ورک فار سیٹسفیکشن۔ کام آپ اسی لیے نہیں کرنا کہ جی آپ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ تنخواہ ملے گی یا آپ کو زیادہ عہدہ ملے گا، بلکہ کہا کہ فار سیٹسفیکشن ود پیشنس اینڈ ہمبلنس۔ اچھا، ایک اور بات جو اس تقریر میں قائد اعظم نے کی، اب دونوں ماہرین تعلیم سے میں پوچھنا چاہوں گا، پہلے ڈاکٹر سہیل احمد صاحب آپ سے پہ۔ قائد اعظم مجھے لگتا ہے اس تقریر میں ساری چیزیں بتا دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ طلبہ یہ چیزیں سمجھیں۔ انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ لرننگ اے ہارڈ وے، اس کو کسی نے یہ بھی کہا کہ لرننگ بائی ککس، کہ آپ کو ککس لگیں، آپ کو پٹائی ہو، مار پڑے مختلف شعبوں میں، پھر آپ سیکھیں اور مشکل طریقے سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان کی باتیں سن کے سمجھ کے اور پھر سیکھا جائے۔ تو قائد اعظم نے کہا اگر آپ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آپ نے لرننگ ہارڈ وے کرنا ہے اور ککس کے ذریعے اور اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔
اگر، اور یہ ہارمفل کا لفظ استعمال کیا قائد اعظم نے، تو یہاں قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے بڑے ہیں، جو تجربہ کار اور سکسیسفل لوگ ہیں، یہ طلبہ کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ جو رول ماڈل کیسے اپنانا ہے، کہ جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی نصیحتوں پر اور ان کی باتوں کے ذریعے سیکھنا جو ہے یہ بہتر عمل ہے، اور اگر لرننگ ہارڈ وے کرنی ہے یہ ہارمفل ہوگا۔ جی بالکل، اور اس کو اگر میں دوسرے انداز سے کہوں تو شاید وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ پلیز ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، اٹ ہیز آلریڈی بین انوینٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب دوسرے کے تجربات سے نہیں سیکھیں گے تو آپ سٹیپ 1 سے جائیں گے، اور جب آپ سٹیپ 3 4 پہ پہنچیں گے زندگی ختم ہو چکی ہوگی۔ اگلا بندہ دوبارہ سٹیپ 1 سے شروع کرے گا تو 3 اور 4 5 سٹیپ سے کوئی آگے جا ہی نہیں پائے گا۔ جتنی بھی ہماری نالج بلڈ ہوئی ہے، یا جتنی بھی ہماری یہ سائنس نے ترقی کی ہے، کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے کے تجربات سے، پرانے گزرے ہوئے کے تجربات سے، پریڈیسیسر سے سیکھ کے آپ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے تو ابھی کافی سوال رہتے تھے اور اشارہ ہو گیا کہ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس 2 سوال ہیں، آپ بس 1 منٹ میں جواب دیجیے گا۔ ایک آپ سے ہی کر لیتا ہوں آخر میں۔ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم، حب وطن پیدا کریں، قائد اعظم کا یہ قول ہے۔ اگر حب وطن نہیں ہے تو ہم نہ گھر کے ہوں گے نہ گھاٹ کے ہوں گے، ہم کہیں نہیں ہوں گے۔ خدا را کاش ہم سب اس ملک کی اہمیت کو سمجھیں۔ 1 منٹ میں جواب دیجیے۔ جی، پیٹریوٹزم کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ کسی قوم کو یا کسی ملک کو ملک ہم تب کہہ سکتے ہیں جب اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ اس کو اپنا ملک مانیں۔ اگر کل صبح سب کے سب اٹھ جائیں اور کوئی کہے کہ امریکہ کدھر ہے، نہیں ہے امریکہ میں رہنے والے لوگ، تو امریکہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے؟ دس از دا امپورٹینس آف پیٹریوٹزم، یا جو سینس آف بلانگنگنیس ہے آپ کی وہ بہت کسی ضروری نیشن کے ساتھ۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا تھا کہ آپ سے زیادہ استفادہ ہو، لیکن وقت اتنی جلدی سے پاس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کی مستقبل کی ویژن پہ ایک بڑا بھرپور سوال تھا، لیکن میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ آدھے منٹ میں اس کا۔ قائد اعظم دیکھیں کتنا دور سوچ رہے تھے، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہوگا، اور پھر پشاور اور صوبہ سرحد جہاں کی یونیورسٹی کو آپ نے ہیڈ کیا، سینٹر آف کلچر اینڈ لرننگ ان اے پلیس لائک پشاور، a place from where the rays of knowledge and culture can spread یعنی اگر ہم چاہیں can spread throughout the Middle East and Central Asia۔ دنیا کا مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا اس وقت بہت ہاٹ خطہ ہے، قائد اعظم کہتے ہیں ہم اس کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہی لیکن ہے ہمارے پاس آدھا منٹ ہی، جغرافیائی حیثیت سے آپ دیکھیں تو پشاور ہمیشہ سینٹرل ایشیا کے لیے ایک پرائم لنک رہا ہے، تو وہ قائد اعظم نے اسی ریفرنس سے کہا تھا، اور انہوں نے ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ پہ انہی لفظوں کے ساتھ زور دیا تھا کہ ہماری ایجوکیشن کا یہ ضروری حصہ ہونا چاہیے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے آگے علم، نالج اور وہ آگے پھیل سکتا ہے اگر ہم چاہیں، آگے اس کی ضرورت بھی بہت ہے، جی، اور ہم لیڈر ہو سکتے ہیں، ہم لیڈر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ثقلین نقوی صاحب، ایکس وائس چانسلر باچا خان یونیورسٹی، ڈاکٹر سہیل احمد صاحب ماہر تعلیم، ہماری کامسیٹس بہت بڑی یونیورسٹی، اس کے پروفیسر، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ ناظرین، آپ دیکھیے قائد اعظم کی ایک تقریر میں جتنی نالج تھی، جتنا مطالعہ تھا، جتنی آبزرویشن تھی، جتنا گائیڈ کر سکتے تھے، وہ بھی ہم پوری طرح اس پروگرام میں نہیں کر پائے، لیکن بہت کچھ ہوا۔ ہمارے پروفیسر صاحبان نے بہت زبردست گائیڈ کیا۔ تو آپ دیکھیے، اگر قائد اعظم کے سپیچز کو ہم پڑھ لیں، ہماری ینگ جنریشن پڑھ لے، قائد اعظم کی کورسپونڈنس، خط و کتابت، جو انگلش کا بھی ماسٹر پیس ہے، اور جس میں دانش، علم، تجربہ، گائیڈنس سب کچھ موجود ہے، تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ قائد اعظم کی سپیچز کو ان کے صحیح تناظر اور معانی کے ساتھ اور عمل کرنے کے اسپرٹ کے ساتھ ہم پڑھیں، تو دیکھیے ہم بہت کم عرصے میں دنیا کی قوموں میں بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے اس ایپیسوڈ سے، اور آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ میں نئی تقریر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔